بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ آسمان اور زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. بولے تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ. ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرے؟ اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دی، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے درمیان جب ان کے رسول تشریف لے گئے تو جب دعوت دی، تبلیغ فرمائی تو شک کرنے لگے. تو ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کون ان کا تخلیق کرنے والا ہے؟ کون ان کا خالق ہے؟ تمہارے آباء و اجداد تو ان کے تخلیق کرنے والے کو مانتے تھے، معبود کو مانتے تھے، لیکن تم اسی معبود کے بارے میں شک کر رہے ہو. تمہیں چاہیے کہ ساری چیزیں چھوڑ کر تم صرف آسمان اور زمین کے تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو. اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، آخر یہ کیسے چل رہی ہے؟ ایک ذرہ کسی کے حرکت دیے ہوئے حرکت نہیں دے سکتا. کوئی بھی چیز کسی کے وجود میں لائے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ کیسے بغیر کسی کے بنائے ہوئے یہ معرض وجود میں آ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں غور و فکر کرو. پھر فرمانے لگے، رسولان عظام اپنی امتوں کو فرماتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کا بنانے والا تمہیں تو بلاتا ہے اپنی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک معبود کی عبادت کرو. کیوں؟ اس کی عبادت کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، یہاں تک کہ بت پرستی کو بھی معاف فرما دے گا، کفر و شرک کو بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. باقی حرام کام کی کیا حیثیت جب کفر و شرک ہی معاف ہو گیا؟ پھر یہ کہ موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹے گا. یعنی جب تم ایمان لاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے گا،
اور جو تم کو بعد والی عمر ملے گی وہ نیکیوں میں گزرے گی، یہ نیکیاں تمہیں تمہارے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے، آؤ اس کی طرف آؤ اور سچے دین کی طرف آؤ۔ یہ کم بخت بد نصیب لوگ کیا کہتے تھے تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، ہماری طرح تم کیا ہو، بشر ہو۔ دیکھیے جملہ کیا ہے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ حضور یہ رسولان کرام کو یہ کہتے تھے ہمارے جیسے آدمی۔ اب آپ اس میں غور کیجیے، یہ پرانی بات نہیں ہے، آج بھی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح تھے، ہماری ہی مثل تھے کہتے ہیں۔ اور کم بخت اتنے بڑھ گئے اپنی بدعقیدگی میں، کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی امتی اعمال میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے انہی کے پیداوار ہے۔ آج کل جو لوگ ایسا بولتے ہیں، اب آپ دیکھیے ان کے تار کہاں سے جڑتے ہیں۔ کہنے لگے آپ تو ہماری جیسے آدمی ہو، انسان ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، شادی بیاہ بھی کرتے ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف تو ان کو یہ ہوتی تھی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں مگر شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ہم اپنے درمیان تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں پاتے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تو یہ تمہارے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، آپ ان سے ہم کو باز رکھنا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ رسول ہے، نبی ہے، تو روشن سند، روشن دلیل لے کر آئیے آپ، ورنہ تو آپ ہم سے ظاہری اعتبار سے کمزور ہے، آپ کے پاس نہ کوئی منصب ہے نہ مال و دولت ہے ظاہری اعتبار سے، اور آپ کی پیروی بھی کون لوگ کرتے ہیں، قوم کے غریب لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے آیتوں میں گزرا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ نبوت اگر ملنی بھی چاہیے تو ہم کو ملنی چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر کیا کہا گیا، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، یعنی ظاہر میں تمہاری طرح نظر آتے ہیں، انسان کیا ہے، ہم نظر آتے ہیں، ظاہر میں نظر آتے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی طرح، اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق سے بڑھ کر فضیلت اور مرتبہ مقام ہم کو عطا فرمایا ہے، فرشتوں سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ فرشتے ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ، یہ اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ فرشتوں سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہم ظاہری طور پر انسان بنا کے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے، کیونکہ تم کو اللہ کی طرف بلائیں، تم راہ سے بھٹک گئے ہو، راہ سے تم بھٹک گئے ہو، پھر گئے ہو۔ اگر ہم اللہ کی طرف سے نورانی مخلوق میں آتے یا جیسا وہ چاہتا اس کی شان ہم کو نازل فرماتا، تو تمہارے اندر سکت نہیں تھی کہ تم جو ہے ہم کو دیکھ پاتے، ہمارے کلام کو سن پاتے، اور اگر تم نہ سنتے تو پھر تمہارے اوپر کس طرح کا عذاب آتا کہ تم برداشت نہیں کر پاتے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اس کے دین کی طرف آؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت ہماری تمہارے مثل بنائی ہے، لیکن روحانیت میں، عرفانیت میں، مقام و مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فرشتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے کے آئیں، مگر اللہ کے حکم سے اگر ہم چاہیں تو تمہارے سارے مطالبات پورے کر دیں، لیکن ہم اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہم معجزہ دکھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، حکم فرماتا ہے تو معجزہ دکھاتے ہیں، جب اس کی مرضی نہیں ہوتی، حکم نہیں ہوتا تو ہم معجزہ نہیں دکھاتے۔ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نہ تو خیرے کو جو ہے معجزہ دکھاتے پھرے،
ہر کوئی ایک ایک منٹ کے بعد آئے گا، ہم کو یہ دکھا دو، ہم کو یہ دکھا دو، ہم کو یہ دکھا دو، ہر کوئی آتے رہے گا، ہر ایک کو دکھاتے بیٹھیں گے۔ تو ہمارا مقصد معجزہ دکھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تبلیغ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جو لوگ بھول گئے اللہ کے وعدے کو، ان کو اللہ کا وعدہ یاد دلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، معجزے پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ معجزہ تو دل کو تسلی دینے کے لیے ہے، لیکن کیا ہے، معجزہ اصل نہیں ہے، اصل ہے اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرے؟ ہم تو نبی ہے، مسلمان کو جب اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تو نبی کو بدرجہ اولا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اس نے تو ہماری راہیں ہمیں دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبوت عطا فرمائی، ہماری راہیں دکھا دی، لیکن اتنی تبلیغ کے باوجود، اتنا کہنے کے باوجود، نصیحت کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور ہم کو تکلیف دینے کے درپے ہو۔ تو ہم بزرگان دین، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ ہم تو تمہارے ستائے ہوئے پر صبر کریں گے، جو جو تکلیف تم ہم کو دے رہے ہو، ہم تو بس کیا کریں گے، صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور اللہ ہی پر سب کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، صحیح معنوں میں ایمان لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔